جادو کو واپس پلٹانے کا آسان عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں علامہ صاحب کو ایسا عمل دیں۔ اب جادو کرنے اور کروانے والے کے وار سے بار بار ہم تھک چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ کوئی ایسا عمل دیں جس نے تکلیف اس نے ہمیں دی ہے اس سے بڑھ کر اس کرنے اور کرانے والے کے اوپر واپس بھی پلٹے اور اس کو تکلیف بھی پہنچے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ کسی کے اوپر کیسے عمل کیا جاتا ہے، یا کسی کو کیسے کمزور کیا جاتا ہے، یا کسی کو کیسے مفلوج کیا جاتا ہے، یا کسی کے اوپر کیسے ظلم اور ستم کیا جاتا ہے، پھر اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اس کی تکلیف کس قدر برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے 3 صفاتی نام مبارک ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ چند روز کے اندر جادو جس قدر پرانے سے پرانا آپ کے اوپر ہو چکا ہوگا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ہوگا اور کرنے اور کرانے والے کے اوپر 11 دنوں کے اوپر واپس انشاءاللہ پلٹ جائے گا۔ جتنی ظلم و زیادتی اس نے آپ کے اوپر کی ہوگی، آپ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو تڑپتا ہوا ظلم کے اندر آپ اس کو مبتلا ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے کسی کو تکلیف دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا 1 تیر ہے اور 2 شکار ہیں۔ پہلا شکار یہ ہے کہ جادو کے اثرات ختم ہوں گے، دوسرا شکار یہ ہے کہ کرنے اور کرانے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے، علامہ صاحب کو ایسا عمل دیں جس کے کرنے سے کرنے اور کرانے والے پر واپس پلٹ جائے، اور کرنے والا اس قدر اس شیطانیت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، بجائے اس کو ظلم اور زیادتی کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ حسد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے سینے کے اندر بغض ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغض رکھنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا، کینہ رکھنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ ظالم کا حامی نہیں، اللہ مظلوم کا حامی ہے۔ اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، اللہ مظلوم کو پسند فرماتا ہے۔ نہ حق کسی کو تکلیف دینا، نہ حق کسی کے اوپر زیادتی کرنا، نہ حق کسی کے اوپر ظلم کرنا، یہ بہت بڑا ظلم کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، یا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یا آپ کسی عالم دین کی محفل میں نہیں بیٹھے، یا آپ نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہیں کیا۔ قرآن مجید کے اندر ہے من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے آگے کیا ہے، جس نے ناحق ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ناظرین محترم، یہ ایسا ظلم ہے، ایسی زیادتی ہے، اس ظلم سے بچنے کا واحد حل ہے اللہ سے سچی اور پکی توبہ کریں۔ اللہ ہمیں ایسے ظلم سے، ایسی بربریت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے۔ کیا ملتا ہے آپ کو؟ چند روپیوں کی خاطر کتنا دن کر لیں گے؟ آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی، آپ کی زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ کبھی ان لوگوں کو آپ غور سے توجہ سے دیکھیں جو یہ ظلم کرتی ہیں، یہ ظلم کرواتی ہیں۔ کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جب یہ کرواتی ہیں، کبھی ان کی زندگی کے اوپر غور کریں، رونق چہرے کے اوپر نظر نہیں آئے گی، ان کے چہرے کے اوپر رونق نہیں آئے گی، اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کے اوپر ظلم کرنے سے کیا آپ سکون حاصل کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں کر پائیں گے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے آپ کو سکون ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ کسی کا ناحق مال کھا کے آپ چودھری بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں بن پائیں گے۔ بلکہ کل بروز قیامت اتنا دردناک عذاب کے اندر ایسے لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا، مسلط کیا جائے گا۔ وہ بندے رو رو کر، چیخ چیخ کر، پکار پکار کر عرض کریں گے مالک ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور پوری زندگی صرف تیری فرما برداری کریں گے، پوری زندگی تیری عبادت کریں گے، پوری زندگی
تیری ریاضت کریں گے۔ اللہ آگے سے فرمائے گا اے انسان میں نے تجھے موقع دیا تھا، میں نے تجھے عمر دی تھی، 60 سال کی عمر دی، 40 سال کی عمر دی، 70 سال کی عمر دی، 80 سال، 90 سال، 100 سال کی عمر دی۔ میں نے عمر اس لیے دی تھی، زندگی اس لیے دی تھی، ہر نعمت سے اس لیے نوازا تھا تاکہ تو اپنی پہچان کر سکے کہ اللہ نے آخر مجھے کس لیے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے مقاصد کیا تھے، اور پیدا کرنے کی وجوہات کیا تھی۔ صرف ایک ہی وجوہات، ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اپنے رب کی پہچان کرنا کہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے جس نے پیدا کیا، پھر کل کائنات کو سجا کر انسان کے ہر چیز تابع کر کے رکھ دی۔ مقصد کیا تھا؟ انسان اپنی انسانیت کو مد نظر رکھ کے انسان اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے زندگی گزار کر ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ کے صرف اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزار کے جائے۔ ایسا بندہ جب اس دنیا سے پردہ کرتا ہے اس کو فرشتے بھی سلامی پیش کرتی ہیں، کفن دینے کے لیے فرشتے آتی ہیں، غسل دینے کے لیے فرشتے آتی ہیں، چارپائی کو کندھا دینے کے لیے فرشتے آتی ہیں، جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے فرشتے آتی ہیں، جنازے کے اندر شرکت بھی کرتی ہیں، اور جو میں اور آپ لفظ پڑھتی ہیں، کلمات پڑھتی ہیں، جو دعائیں کرتی ہیں، وہ اس دعاؤں پر آمین بھی کہتی ہیں، حتیٰ کہ قبرستان تک وہ چلتی ہیں۔ پھر قبرستان کے اندر، لاحد کے اندر ہم جب ایسے نیک لوگوں کو اتارتی ہیں، ان لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں۔ ہیلپ کرنے کے بعد، لاحد میں اتارنے کے بعد، یہ دعا پڑھنے کے بعد، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے کیا دعا کرتی ہیں؟ اے مالک انسان اچھا تھا، انسان اچھا تھا، انسان خوبصورت تھا، اس نے اپنی زندگی کو ایسے طریقے سے گزار کر، محبت سے، عقیدت سے گزار کر، تیری فرما برداری کے اندر گزار کے آیا۔ اے میرے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہیں۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نوری فرشتے ہیں۔ یا اللہ یہ بندہ تیرے ہاں پہنچ چکا ہے، خوبصورت زندگی گزار کے آیا تھا، اے میرے اللہ تو رحیم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے اوپر رحم کا معاملہ فرما کے ان کی کامل مغفرت اور بخشش فرما دے۔ حدیث پاک کے الفاظ اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن جب گنہگار انسان، ظلم و زیادتی کرنے والا انسان، کرپشن، ناکامی کرنے والا، لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم کرنے والا، لوگوں کی جیبوں کے اوپر نظر رکھ کے ان کی جیبوں کو کاٹنے والا، لوگوں کا خون چوسنے والا، طرح طرح کی ظلم و زیادتی کر کے جاتا ہے، ایسا شخص جب مرتا ہے فرشتے کیا کہتی ہیں؟ فرشتے کہتی ہیں اچھا تھا، اچھا ہوا ہے، ایک گندا انسان، ایک گنہگار، سیاہکار، بدکار انسان اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے۔ جب وہ زمین کے اوپر چلتا تھا زمین کا ذرہ ذرہ اس کو بد دعائیں دیتا تھا، جب نیکوکار چلتا تھا زمین کا ذرہ ذرہ اس کو سلامی پیش کرتا تھا۔ ایسی زندگی گزاریں۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، حقوق العباد کا معاملہ ہے ان سے معافی مانگے۔ اگر آپ واقعی جادو کا شکار ہیں، عرصے دراز سے اس کے اوپر جکڑے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ واپس پلٹ جائے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا قہارو، یا جبارو، یا قابضو۔ اللہ کے 3 صفاتی نامے مبارک ہیں۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ان کو مغرب اور عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک جگہ کے اوپر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن نیت خالص کرنی ہے کہ یا اللہ اس کے نیت میری پہلی یہ ہے کہ معاملات جو میرے اوپر ہیں یہ بھی خاتمہ ہو جائے، یہ اثرات بھی ختم ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کرنے اور کرانے والے کے اوپر واپس پلٹ جائے، 11 دنوں کے اندر مکمل طور پر واپس پلٹ جائے گا، اور آپ کے جسم کے جو اثرات ہوں گے مکمل طور پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔